नूर की सास हर वक्त अपने बेटे को भड़काए रखती थी कि तुम जो भी पैसे अपनी बीवी को देते हो वो जाकर अपनी माँ को दे आती है। नूर की सास उसके सामने उसकी माँ को गालियां देती कि तेरा मैका तो बेशरम है जो बेटी से पैसे लेकर खाता है। माँ की बातों में आकर नूर के शोहर ने उसको पैसे देना बंद कर दिया और नूर को एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता। सारी तनख्वाह नूर का शोहर तनवीर अपनी माँ को देता, जिसमें पैसे बचा बचा कर तनवीर की माँ ने अपने बेटे को किस्तों पर प्लाट ले दिया। लेकिन जैसे ही कब्जा लेने का वक्त आया, माँ बेटे के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो जमीन तो तनवीर आपकी तनख्वाह मिल गई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नूर ने हिचकिचाते हुए अपने शोहर से कहा। यह हिचकिचाहट भी इसलिए थी क्योंकि जब तनख्वाह मिलती तनवीर एक माकूल रकम नूर के हाथ पर रख दिया करता था, जिसे नूर अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया करती थी। मगर अब महीने की 3 तारीख भी गुजर चुकी थी, बल्कि आज 9 तारीख हो गई थी, लेकिन तनवीर ने उसे पैसे नहीं दिए थे। छोटे मोटे अखराजात के लिए नूर परेशान होने लगी तो वो तनवीर के पास जा खड़ी हुई और हाथ मलते हुए उससे पैसे मांगने लगी। नूर की बात सुनते ही तनवीर के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, तनख्वाह मिल गई थी और मैंने सारे पैसे अम्मा के हाथ में रख दिए हैं, अब से वही घर का खर्चा चलाएंगी। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी अम्मा से कहना, वो तुम्हें ला देंगी। नूर ने परेशानी से तनवीर की तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि जरूरत की चीज मांगने पर सास साफ इनकार कर देती, मगर वो जो कुछ करती थी उसके बारे में सास को नहीं बता सकती थी। वो तो अपने खर्च में से ही बड़ी सहूलत के साथ पैसे बचाकर अपना मकसद आसानी से पूरा कर लिया करती थी। मगर अब अगर सास से पैसे मांगने पड़ते तो वो जरूर पूछती कि पैसे किस मकसद के लिए चाहिए। इसी तरह नूर का राज खुल जाता जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। उसे समझ ना आई कि वो क्या करे। वो तो फंस ही चुकी थी। मुझे आप ही जेब खर्च दे दिया करे ना, मैं बार बार अम्मी को कैसे परेशान करूं। नूर ने परेशानी से कहा तो तनवीर ने घूर कर उसे देखा। अम्मी परेशान नहीं होती, तुम्हें जो भी चाहिए अम्मी से कह दिया करो और अब जाओ, मेरा सर ना खाओ, खाना लगा दो। ये नहीं कि शोहर दफ्तर से थका हारा आया है, उससे कुछ खाने के लिए दे दूं, उसकी खिदमत कर दूं। उल्टा तुम पैसों का मुतालबा लेकर बैठ गई हो और इस बात को छोड़ ही नहीं रही हो। तनवीर को नूर पर गुस्सा ही आ गया था। जबकि नूर उलझी हुई कमरे से बाहर निकल आई, तनवीर का रवैया उसकी समझ से बाहर था। तनवीर उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं किया था। अलबत्ता काफी दिनों से वो तनवीर के बदले बदले अंदाज देख रही थी। पहले जो उसकी बातों में भरपूर दिलचस्पी लिया करता था, अब बस हाँ में हाँ मिला देता था। उसके लिए अक्सर कोई न कोई चीज खाने के लिए लाया करता था, लेकिन अब काफी दिन से उसके लिए कुछ भी नहीं लाया था और अब जो खर्च उसे देता था वो भी बंद कर दिया था, बल्कि छोटी सी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए उसे अपनी माँ का मोहताज बना दिया था। नूर को तोहफे तवैफ या खाने पीने की चीजें न मिलने से कोई मसला नहीं था, मगर जेब खर्च बंद होने से मसला हो रहा होता। नूर ने उलझी हुई कैफियत के साथ खाना लगाया। तनवीर और उसकी सास डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नूर भी वहीं पर बैठ गई। सब ने मिलकर खाना खाया और फिर नूर ने बर्तन समेट कर किचन साफ करना शुरू कर दिया। सास और शोहर कमरे में चले गए। शोहर भी सास के कमरे में ही था। नूर ने जल्दी से चाय बनाई।
تاکہ ان کو دے سکے۔ اس بار تو اس کو پیسے نہیں دیے نا؟ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا جب پیسے نہیں دے گا تو وہ ایسی ہی پریشان ہوگی اور طرح طرح کے بہانے بنائے گی، کہے گی میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور دیکھ لے میری بات سچ ہو گئی ہے، تیری بیوی کو مجھ سے گھر کا خرچ لینا منظور نہیں ہے۔ نور ٹرے لے کر ابھی کمرے کے دروازے میں ہی تھی جب اس کے کانوں میں ساس کی آواز پڑی تو وہ چونک گئی اور وہیں پر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط حرکت ہے، مگر سننا چاہتی تھی کہ آخر ساس اس کے بارے میں کون سی باتیں بیٹے کے کانوں میں ڈال رہی ہے۔ ہاں، ہوا تو ایسا ہی تھا۔ جب میں نے اسے خرچہ نہ دینے کی بات کی تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ مجھے تو ترس بھی آیا، ماں بیچاری کو دے دیا کرو نا خرچ، گھر کے تمام خرچے میں اچھے سے سنبھال تو رہا ہوں، پھر بیوی کو کیوں ترسا کر رکھوں؟ اس کے شوہر کی احتجاجی آواز کچھ بلند ہوئی، تبھی ساس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، نہیں، اب اسے ایک پائی بھی نہیں دیا کریں گے، ضرورت کی ہر چیز میں خود لے کر دوں گی، مجھے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، یہ اپنے سارے پیسے اپنی ماں کو دے آتی ہے، بے شرم کو میاں کی کمائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اپنے میاں کی کمائی میکے پر لٹاتے ہوئے ذرا خیال نہیں کرتی۔ جبکہ تنویر کہنے لگا، اچھا ماں، جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور دروازے میں ہی نور سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کیسے اس کے سامنے نور کے والدین کو گالی دے رہی تھی، نور کو بے شرم کہہ رہی تھی، مگر تنویر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو اس کی ماں ذرا سی نور کے خلاف کوئی بات کیا کرتی تھی تو وہ بھڑک جاتا تھا، اب ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں گالیاں سن کر بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اپنی ماں کو اف تک نہیں کر رہا تھا۔ نور کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے جیب خرچ کی پریشانی بھی ہونے لگی۔ روتے ہوئے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ، دلوں کے حال تو ہی جانتا ہے، تو جانتا ہے میں اپنے شوہر کی کمائی کس راہ پر خرچ کرتی ہوں، ضائع نہیں کرتی۔ مجھے تنویر کی دن رات کی محنت کا احساس ہے، مگر وہ تو مجھ پر ہی شک کرنے لگے ہیں، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر ہی الزام لگانے لگے ہیں، تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ وہ کافی دیر دعا مانگتی رہی، جب تک وہ نماز سے فارغ ہوئی۔ تنویر بھی کمرے میں آ گیا، اس نے نور کو مخاطب بھی نہ کیا، چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد کمرہ اس کے خراٹوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ نور نے دکھ سے تنویر کی طرف دیکھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے بات کیے بغیر ہی سو گیا ہو۔ یقیناً اس کی ماں نے اسے پٹیاں پڑھا کر بالکل اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اگلی صبح نور اٹھی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ چکی تھی۔ وہ سلائی اور کڑھائی کا کام بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ سلائی تو اس قدر زیادہ نہیں آتی تھی، مگر کڑھائی بے حد خوبصورت کرتی تھی، کپڑے میں جان ڈال دیتی تھی۔ کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کڑھائی ہاتھ سے کی گئی ہے۔ اس نے صبح صبح گھر کے کام نپٹائے اور اپنی ساس سے اجازت لے کر ساتھ والے ہمسائے کے گھر میں چلی گئی، جو کہ اصل میں ان کے رشتہ دار خاتون بھی تھی۔ ان کے پاس جا کر کہنے لگی، خالہ، ہماری شادی کی سالگرہ قریب آ رہی ہے اور میں تنویر کو اپنے پیسوں سے کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں، جو جیب خرچ وہ مجھے دیتے ہیں اصل میں وہ بھی تو انہی کے پیسے ہوتے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں پیسے کما سکوں۔ وہ جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کا بھرم بھی قائم رہے۔ خالہ کہنے لگی، بیٹا،
یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اپنے میاں سے کتنی محبت کرتی ہے، دیکھ تو پنکھے اور چنگیزے وغیرہ بنا لیتی ہے۔ یہ بات سن کر نور نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی یہ کام تو بس اماں کو آتا ہے، مجھے تو صرف سلائی اور کڑھائی ہی آتی ہے۔ نور کی بات سن کر خالہ کہنے لگی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، سلائی کڑھائی بھی ایک اچھا ہنر ہے، اس سے اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے ہیں، اور جس جگہ ہمارا محلہ ہے یہاں پر سلائی کڑھائی کی اچھی قیمت بھی مل جاتی ہے۔ میں آج ہی محلے کی عورتوں سے بات کر کے تمہارے لیے کام لے آتی ہوں۔ اسی شام خالہ نے نور کو بلایا اور کچھ سامان اور کپڑا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہی سامان استعمال کرنا ہے، ایک سیٹھانی نے آرڈر دیا ہے، اگر اسے کڑھائی پسند آ گئی تو وہ اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے بھی ایسی ہی جوڑے بنوائے گی، بہت محنت کرنا، وہ بہت اچھا معاوضہ دے گی، اسی لیے دل لگا کر کام کرنا۔ نور مسکرا دی اور خالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سامان لے کر گھر آ گئی۔ ساس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی اور نور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کا کام کرنے لگی۔ اب نور صبح سویرے جلدی اٹھ جاتی، وقت پر اپنے سارے کام ختم کر لیتی اور پھر کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کا کام شروع کر دیا کرتی۔ اسی طرح ساس اور شوہر کو خبر نہ ہوئی اور نور نے ایک کے بعد ایک سوٹ مکمل کر کے خالہ کے ہاتھوں سیٹھانی تک پہنچا دیا۔ نور نے خالہ کو بھی منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو اس کا نام نہ بتائے۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام بڑھنے لگا، وہ خالہ کو بھی کچھ پیسے دے دیا کرتی تھی کیونکہ اس تک کام وہی پہنچاتی تھی اور ایمانداری سے اس کی اجرت بھی اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ تنویر جتنا اسے جیب خرچ دیتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیسے نور کے پاس آنے لگے، البتہ اسے اپنی نیند اور سکون قربان کرنا پڑا تھا۔ تنویر جیسے ہی گھر آتا اور سو جاتا تو وہ کچھ دیر کڑھائی کرتی، ہر چیز نپٹا کر لیٹ جاتی اور صبح 4 بجے اٹھ کر گھر کی صفائی وغیرہ کر لیتی، بعد میں ناشتہ بناتی اور برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جس دن کپڑے دھونے ہوتے وہ صبح 3 بجے ہی اٹھ جایا کرتی تھی، اسی طرح اس کا کام آسانی سے مکمل ہو رہا تھا۔ نور نے جب اپنی ضرورت کی کسی بھی چیز کے لیے ساس سے نہیں کہا تو ساس تنویر کے مزید کان بھرنے لگی، کہنے لگی دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ یہ اپنے میکے میں پیسے دیتی ہے، ایسا ہی ہے، جس دن سے میں نے گھر کا خرچ سنبھالا ہے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، ظاہر سی بات ہے کہ جب مجھ سے پیسے مانگے گی تو اسے بتانا بھی پڑے گا کہ پیسے کیوں چاہیے۔ تنویر بھی ماں کی بات سن کر سر ہلانے لگا اور کہنے لگا مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، میری پیٹھ پیچھے نور یہ سب کرتی پھر رہی ہے، مجھے اس پر بہت زیادہ اعتبار تھا لیکن اس نے میرا اعتبار توڑ دیا، میں اس پر اب یقین کرنے والا نہیں ہوں۔ نور اپنے کانوں سے ان کی زہر میں بھری ہوئی باتیں سنتی رہتی مگر خاموش رہتی، وہ یہی سوچتی تھی کہ ایک وقت اس کا بھی آئے گا، اللہ اسے اس کے صبر کا اجر دے گا۔ شوہر نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اب وہ اپنا خرچ کہاں سے کرتی ہے، اس کی ضروریات کی 100 چیزیں ہیں وہ کہاں سے لیتی ہے، وہ بس ماں کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، وقت کی یہی بات سب سے اچھی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا، چاہے اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ شوہر کی باتوں نے نور کے دل کو زخمی کر دیا تھا مگر اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نور کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے، ساس نے ظلم کے نئے طریقے اپنانے شروع کر دیے تھے، اب تو نور اپنے میکے جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، غریب ماں تھی، باپ برسوں پہلے فوت ہو چکا تھا، ایک بھائی تھا وہ بھی معذور تھا، لیکن ماں نے ہمت
ہمت نہیں ہاری، وہ مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پال رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کی شادی بھی کی تھی۔ اب نور اپنے میکے جانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں ساس اس پر کوئی الزام ہی نہ لگا دے۔ ماں خود ہی وقت نکال کر بیٹی سے ملنے چلی آیا کرتی تھی، لیکن ساس کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نور صبر کر کے رہ جاتی تھی، کیونکہ ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنا گھر بسا لینا۔ ایک بار اس کی ذمہ داری بہت مشکل سے ادا کی ہے۔ نور کی ماں اس بات کے آگے بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ گزرنے والے 3 سالوں میں نور کے لیے ایک ایک دن آزمائش بن کر آیا تھا۔ وہی دن تھے جب شوہر نے اس پر بھروسہ چھوڑ دیا تھا اور ساس نے ہر وقت اس کے خلاف زہر گھولا تھا۔ تنویر کی ماں نے بیٹے کی تنخواہ پر قبضہ جما لیا تھا اور ایک ایک روپیہ سنبھال کر پلاٹ کی قسطوں میں ڈالتے رہے تھے۔ دن رات ماں اور بیٹے کے درمیان صرف اسی موضوع پر باتیں ہوتی کہ جب قبضہ ملے گا تو کس شان سے اس گھر میں جائیں گے۔ ان کے دل میں غرور تھا کہ ہم نے عقل سے کام لیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے اور اب اس صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا یہ صبر نور کی قربانیوں سے جڑا تھا۔ نور نے تنویر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک مشکل وقت کاٹا تھا، پیسہ ہوتے ہوئے بھی تنگی دیکھی تھی۔ نور کی زندگی ان 3 سالوں میں صرف مشکلات کا دوسرا نام تھی۔ کبھی کپڑوں کے لیے ترستی رہتی، کبھی ذاتی اخراجات کے لیے، کبھی معمولی سی چیز کے لیے بھی ساس کے طعنوں کا نشانہ بنی، لیکن اس نے کبھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ شوہر سے شکوہ کرنے کے بجائے اس نے اللہ کے حضور دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ دن کے وقت گھر کے سارے کام، شوہر کی خدمت اور ساس کے طعنے سہنا، اور رات کے وقت اندھیروں میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرنا، یہی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہنر پہچانا جانے لگا اور اسے خفیہ طور پر اتنی آمدنی ہونے لگی کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مقصد بھی پورا کر رہی تھی۔ لیکن اس راز کو اس نے دل میں ہی دبائے رکھا، کیونکہ جانتی تھی اگر یہ سچ باہر آ گیا تو پھر اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جائے گا۔ تنویر اور ساس نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کریں۔ تنویر کی ماں ہر مہینے قسط دیتے ہوئے یہ بات ضرور کہتی تھی کہ بس تھوڑے دن اور ہیں، پھر نور کو بھی پتہ چلے گا کہ اصل عزت کس کو ملتی ہے۔ جب قبضہ ملے گا تو محلے بھر میں فخر سے کہیں گے کہ بیٹے کی ماں نے پلاٹ خریدا ہے۔ نور یہ سب سنتی رہتی، دل میں آنسو روکتی رہتی، لیکن زبان سے کبھی کچھ نہ کہتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب صرف 5 یا 6 قسطیں باقی رہ گئی تھی۔ ماں اور بیٹے کے چہروں پر خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر وقت وہ خواب بنتے کہ نئے گھر کے کمروں کو کیسے سجائیں گے، کس کمرے میں کیا رکھیں گے۔ ساس نور کو طنزیہ انداز میں کہتی کہ بس چند مہینوں کی بات ہے، پھر تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ نور اندر ہی اندر سوچتی کہ اگر واقعی یہ گھر ان کو مل گیا تو شاید یہ مزید مغرور ہو جائیں گے۔ قبضے کا دن قریب آتے ہی کمپنی کی طرف سے ایک خط آیا۔ لفافہ دیکھ کر ماں اور بیٹے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک بڑھ گئی۔ دونوں نے سوچا یقیناً یہ قبضے کی اطلاع ہوگی۔ ساس نے بڑے اہتمام کے ساتھ خط کھولا، لیکن جیسے ہی وہ خط پڑھتی گئی اس کا رنگ زرد پڑتا گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ جس پلاٹ کی قسطیں وہ اتنے برسوں سے ادا کر رہے تھے وہ دراصل فراڈ کا حصہ تھا۔ یہ پلاٹ پہلے ہی کسی اور کو فروخت کیا جا چکا تھا اور جس شخص نے ان سے پیسے وصول کیے وہ دھوکے باز ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب ان کی جمع پونجی لٹ گئی تھی۔ یہ پڑھتی ہی ساس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تنویر الگ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی 3 سال کی بچت، 3 سال کا غرور
सब लम्हों में खाक हो गया। तनवीर ने एक बार फिर खत पढ़ा, मगर अल्फाज वही थी। हकीकत तल्ख थी कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जमीन के साथ जमीन बोस हो गई थी। माँ ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और आंसू बहाने लगी। तनवीर के माथे पर पसीना झलक आया। नूर दरवाजे के पास खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसके दिल में दुख भी था और सुकून भी। दुख इस बात का कि शोहर ने 3 साल तक उस पर भरोसा न किया, उसे अपनी माँ के ताने सहने के लिए छोड़ दिया, और सुकून इस बात का कि अल्लाह ने सब देख लिया था, इंसाफ खुद किया था। सास ने रोते हुए बेटे से कहा, अब क्या करेंगे हम बेटा, हमारी सारी जमा पूंजी तो लुट गई। तनवीर खामोश खड़ा रहा, उसके पास जवाब नहीं था। वो सोच रहा था, अगर 3 साल पहले उसने नूर का साथ दिया होता, अगर माँ की आंधी बातों पर इतबार न करता, तो शायद आज ये दिन देखने को न मिलता। नूर ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। उसे यकीन था कि सब्र का सिला कभी जाए नहीं जाता। आज वो दिन था जब माँ और बेटा पछतावे के आंसू रो रहे थे और नूर के आंसू सुकून के आंसू बन गए थे। लेकिन अपने सास और शोहर को उसने मुश्किल वक्त में अकेले नहीं छोड़ा। अम्मा, अब मैं क्या करूँगा? मेरी सारी तनख्वाह तो कर्ज उतारने में चली जाया करेगी। इस प्लाट के हसूल के लिए मैंने अच्छा खासा कर्ज भी लिया था। तनवीर को एक और परेशानी लाहक हुई। नूर से अब सब्र न हुआ। वो कमरे में गई और अपनी शादी के तमाम जेवरात उठाकर लाई और एक बड़ा सा लिफाफा उसने लाकर तनवीर के हाथों पर रख दिया। तनवीर न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, नूर, ये सब क्या है? नूर ने कहा, ये मेरे जेवरात हैं, इन्हें बेचकर आप अपने कर्ज उतार दीजिए। ये कुछ रकम है, इसे हमारे घर का खर्च चलाएंगे। और फिर एक फाइल तनवीर के हाथों में रख दी और कहने लगी, ये उस प्लाट के कागजात हैं जिसकी 2 अक़सात अभी मैंने देनी है, लेकिन वो भी जल्द दे दूंगी। उस पर हमारा घर बनेगा, वो घर जिसका ख्वाब आपने माना और मैंने देखा था, मगर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने आप लोगों से छुपाकर सिलाई कढ़ाई करना शुरू किया और उसके पैसे बचाते हुए ये प्लाट ले लिया। आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगाते थे कि मैं पैसे अपनी माँ को देकर आती हूँ। मैं अपने खर्च में से पैसे बचाकर प्लाट का एडवांस देना चाहती थी। मैं बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी उम्मीदों को ही तोड़ दिया। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर तनवीर उससे माफी मांगने लगा। एहसास नदामत से शर्मिंदा होते हुए बहुत सी माफी मांगी। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर साबित हुई, लेकिन मैं तुम्हारी सास भी अच्छी न बन पाई। सास की शर्मिंदगी देखकर नूर ने अपने हाथ जोड़कर इंतहाई दिल से माफ कर दिया। 2 साल का मजीद अरसा गुजर गया तो प्लाट पर एक खूबसूरत इमारत बन गई थी। नूर और तनवीर ने दिन रात मेहनत की थी और इसी मेहनत का फल आज उन्हें मिल गया था। लेकिन इस बार तनवीर ने भी मायूस नहीं किया था। जैसे ही घर मुकम्मल हुआ, वहाँ पर महफिल की एक तकरीब रखी गई। तनवीर गैब था और जब वापस आया तो उनकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो अपने भाई और माँ को ले आया था और फिर ये ऐलान कर दिया कि वो अब हमेशा से उसके साथ रहेंगे। सास ने भी दिल से अपनी बहू का वेलकम किया और इसी तरह ये लोग एक खुशी की जिंदगी गुजारने लगे।